تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، ایک نعت ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو الحمد، تمام کے تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین، رب العالمین تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ تو حمد کہتے ہیں تعریف، تعریفیں کر لیں گے ہم۔ للہ کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ۔ رب کہتے ہیں، رب کے تین معنی ہم کر سکتے ہیں، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، مولا کو بھی کہتے ہیں، پروردگار۔ پروردگار بھی کہتے ہیں اور رب کو رب بھی کہتے ہیں۔ عالمین، عالم ہے، عالم، عالمین عالم کو کہتے ہیں، سارے عالم کو کہتے ہیں عالمین، اور یہ اس کی واحد کوئی نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس عالم یا عالم دونوں، عالمین دونوں ایک لفظ ہے۔ الحمد، الحمد کا آگے جو الف لام ہے، یہ الف لام، اس کو الف لام جنسیہ کہتے ہیں ہم، جنسیہ، یعنی مطلب کیا کہ تمام کی تمام تعریفیں اس کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس مارکر کی تعریف کرتا ہوں تو یہ تعریف تو جو ہے نا اللہ کی نہیں ہے، یہ تعریف تو مارکر کی تعریف ہے، تو پھر یہ تمام تعریفیں اللہ کی کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر تعریفیں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ کیسے ہیں کہ اگر میں اس مارکر کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ مارکر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو گویا کہ اس مارکر کو بنانے والی کمپنی کی تعریف کر رہا ہوں، اور جب اس کمپنی کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کمپنی کو بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، اور جس نے اس کمپنی کو بنایا ہے اس کمپنی کو توفیق دینے والا، یعنی اس بندے کو توفیق دینے والا اور اس کو اسباب دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ اس مارکر کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ کسی کے حسن کی تعریف کرنا گویا کہ وہ حقیقت میں اس کا بنانے والا جو اللہ ہے اس کی تعریف ہے۔ کسی کی ذہانت کی یا کسی بھی قسم کی کسی خصوصیت کی تعریف کرنا گویا کہ اس کے پیچھے ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو یہ خصوصیت دی، تو گویا کہ وہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرا، اس حمد کے اندر شکر کا معنی غالب ہوتا ہے۔ شکر، شکر کا معنی بھی اس کو لیا جاتا ہے، تمام کا تمام شکر ایک اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ شکر کا معنی اس میں غالب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کھانا کھاتے تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى، ہم اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یعنی اس میں تمام شکر کا معنی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم تعریف کا معنی بھی لے سکتے ہیں، شکر کا معنی بھی لے سکتے ہیں، دونوں، کہ تمام کا تمام شکر ایک اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے رب، رب پالنے والا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ رب کی جگہ پہ خالق بھی اللہ تعالیٰ بول سکتے تھے، الحمدللہ خالق العالمین، مالک بھی بول سکتے تھے، رازق بھی بول سکتے تھے کہ الحمدللہ رازق العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے سارے عالم کو رزق دینے والا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالم کا مالک ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سارے عالم کا خالق ہے۔ لیکن یہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ کیونکہ ان سارے لفظوں کو آدمی مانتا ہے، انسان مانتا ہے۔ بات اٹکتی ہے یہاں پہ آ کے، انسان سے کہے تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہے گا اللہ، خالق کو مانتا ہے۔ انسان سے پوچھا تمہارا مالک کون ہے، کہے گا اللہ۔ انسان سے پوچھے تمہیں رازق کون ہے تمہارا، وہ کہے گا اللہ۔ انسان سے پوچھے جو سنا اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ ساری چیزوں کو انسان مانتا ہے۔ جب انسان کی بات آتی ہے اس رب پہ کہ تجھے پالنے والا کون ہے، تو یہاں پہ بات اٹک جاتی ہے۔ پھر انسان کا دھیان جاتا ہے اپنی دکان کی طرف، پھر انسان کا دھیان جاتا ہے اپنی نوکری کی طرف، پھر کہتا تجھے پالنے والا کون ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے میری دکان مجھے پالنے والی ہے۔ بچے سے کہو تجھے پالنے والا کون ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے میرے والدین پالنے والے ہیں۔
والدین سے کہتے تمہیں پالنے والا کون ہے؟ والدین اپنی نوکری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ اٹک جاتی ہے، یہاں پہ انسان کا جو ہے نا ایمان مذبذب ہو جاتا ہے۔ جب پالنے والے کی بات آتی ہے تو جب پالنے والے کے بارے میں ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر انسان حرام کماتا ہے، پھر انسان چوری کرتا ہے، پھر انسان سود لیتا ہے، پھر انسان ہر طرح کی بے ایمانی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بات پہ انسان کا یقین نہیں بنتا۔ اگر سے بن جاتی انسان حرام کمانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بات اٹکی کہ انسان دنیا میں آ کر سب سے زیادہ کمزور اس معاملے میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلا سبق دیا کہ میرے بندے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں۔ قرآن پاک جب بندے نے کھولا، سب سے پہلی آیت یہی پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے دنیا میں جا کے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں۔ نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے تجھے پالنے والا میں ہوں۔ پھر یہ رکوع میں جاتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، میرے بندے تجھے پالنے والا میں ہوں، تجھے بھولنا نہیں ہے۔ سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی العالی، وہاں سجدے میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یاد کرواتے ہیں، رکوع میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ یاد کرواتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر یاد کیا، آخر میں دعا پڑھتے رب اجعلنی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا۔ تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ رکوع میں، 4 ہو گئے، 6 دفعہ سجدوں میں، 10 ہو گئے، اور ایک دفعہ 10 مرتبہ جو سن ایک رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بندے کو۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ کتنا بندوں کو اپنا یاد کروا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں۔ کیوں؟ کہ کسی چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، بار بار اس کو یاد کروائی جاتی ہے، تو وہ چیز اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، اور جو چیز دل و دماغ میں اترتی ہے اس کا یقین آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں 10 مرتبہ یاد کرواتے ہیں۔ اگر ہم فجر پڑھتے ہیں تو فجر میں ہم 4 رکعتوں میں 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں۔ اگر ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ 12 رکعتوں کی نماز ہے تو وہاں پہ 120 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں۔ عصر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ 8 رکھتے ہیں تو 80 مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ اور اگر ہم مغرب پڑھتے ہیں تو وہاں میں 7 رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ 70 مرتبہ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ میرے بندے بھولنا نہیں، تجھے پالنے والا میں ہوں۔ اگر ہم عشاء پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں 170 مرتبہ یاد کروا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے بھولنا نہیں ہے، تجھے پالنے والا میں ہوں۔ اگر ہم اس سب کا حساب لگائیں تو یہ بن جاتا ہے 240 اور 310 اور تقریباً یہ 480، یعنی 500 کے لگ بھگ مرتبہ اللہ تعالیٰ دن میں انسان کو یاد کرواتے ہیں کہ میرے بندے تجھے بھولنا نہیں ہے، تجھے پالنے والا میں ہوں۔ اس پلنے کے چکر میں حرام کی طرف نہ بھاگنا، اس چکر میں آ کے کہ دکان کے چکر میں آ کے کہیں میری نماز نہ چھوٹ جائے، دنیا میں لگ کر کہیں میرے دین سے غافل نہ ہو جانا، اور اپنے آپ کی دنیا میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے کہیں حرام میں مشغول نہ ہو جانا، رشوت لینا شروع نہ کر دینا، چوری کرنا شروع نہ کر دینا۔ تو چوری کر کے پیسہ لے کے آئے گا، تو حرام کر کے زیادہ پیسے لے کے آئے گا، لیکن گزارا تیرا تبھی ہوگا جب میں تجھے پالوں گا۔ انسان کروڑوں کما لیتا ہے، گزارا نہیں ہوتا، غریب بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، امیر بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پالنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کروڑوں کی جائیداد اکٹھی کر لے، ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر لے، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا، اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا، جب تک یہ جو ذات ہے حالات ٹھیک نہ کرے۔ اس ذات کو بھلانا بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس نام کو لے کے آئے، اس کی جگہ کوئی اور نام نے استعمال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، سارے عالم کو رزق دینے والا ہے۔ پالنا صرف ایک ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی رب کہتے ہیں ہم، وہ پالتے ہیں، انسان کو کھانا دیتے ہیں، پینے کے لیے دیتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ پالنا، کہ انسان کو کھانے کے لیے، پھل پکنے کے لیے، کھانے کے لیے پھل چاہیے، اس پھلوں کو پکنے کے لیے سورج کو نکالنا ہے، اس کی روشنی کو قائم رکھنا ہے، وہ قائم رکھے گا۔ یہ چاند میں روشنی ڈالے گا یہ ذات، زمین سے گلے نکالے گی یہ ذات، انسان کی آنکھ میں روشنی ہوگی اس ذات کی برکت سے ہوگی، انسان کا دل دھڑکے گا یہ ذات دھڑکائے گی، انسان جو کھائے گا وہ کھانا طاقت بن جائے یا جو زہر بن جائے،
اس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس ذات کو لینا انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ذریعہ ہے، اور اس ذات کو بھلا کے انسان ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر لے، ساری دنیا کی جائیدادیں دولتیں اکٹھی کر لے، اس ذات جب تک یہ نہیں پالے گا، اللہ کی ذات نہیں پالے گی، اس وقت تک انسان پل نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا باقی حصے کا ترجمہ کریں گے۔ تو جی دوستو، اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو وہ تفصیل سورہ فاتحہ کی ترجمہ و تشریح پسند آئی ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کہتے ہیں مہربان کو، رحیم رحم کرنے والا۔ اصل میں معنی دونوں کا ایک ہی ہے، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن دونوں کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اور ترجمے کو اپنے ہم بیسٹ اچھا بنانے کے لیے ہم اس کا کر دیتے ہیں کہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیت سے کیسے ملائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے عالم کا رب ہے۔ اب پہلے بات ہوئی تھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کیوں ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے اللہ کی، اس لیے اس کے لیے تمام تعریفیں کہ وہ سارے عالم کا رب ہے، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ پہلی صفت رب العالمین، وہ عالم کو پالنے والا ہے، سارے عالم کو کے نظام کو چلانے والا ہے۔ دوسری صفت وہ نہایت مہربان بھی ہے، اس لیے بھی تمام تعریفیں اس کی بنتی ہیں کہ جو مہربان ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو مہربان ہوتا ہے تو لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے یعنی مہربان ہے، تو لہٰذا تمام تعریفیں اس وجہ سے بھی اللہ کے لیے بنیں گی۔ تیسری صفت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ کہ وہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی پہلی صفت کیا بنی کہ وہ سارے عالم کو پالنے والا ہے، اس لیے اس کی تعریفیں بنتی ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کیوں ہیں کہ سارے عالم کو پال رہا ہے۔ نمبر دو، اس وجہ سے بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے بنتی ہیں کہ وہ سارے عالم کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے کہ اس وجہ سے بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے بنتی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں بنتی ہیں کہ ایک اور صفت بھی اللہ کے لیے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر ہم اسی آیت پہ آ جائیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ رب العالمین کا تشریح ہم نے بڑی اچھی طرح کی تھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ آگے اللہ کی دوسری صفت جو الحمد تعریف کا باعث بن رہی ہے وہ رحمان ہے۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے اس کا عموم ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ اس میں رحمت کا عموم ہے۔ اور نمبر دو، اس میں رحمت کی طغیانی بھی ہے۔ عموم کیا ہے اور طغیانی کیا ہے؟ طغیانی اس کے اندر بھی ہے۔ نمبر ایک، پہلے عموم کیا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو اس نام کے اندر رحمت ہے وہ عموم ہے۔ مطلب کیا کہ وہ ہر چیز کے لیے عام ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جو حشرات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور عموم اس وجہ سے۔ اور طغیانی کیا ہے اس میں کہ اس نام کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ جیسے سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے تو اس کی لہریں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اور اس کی موجیں جو ہے اتنی بلند و بالا ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے جو ہے بحری جہاز اور کشتیوں کو بھی وہ
جو ہے نا فنا کر دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں۔ تو اس وجہ اسی طرح اللہ کے اندر بھی جو ہے نا رحمت کا جو ہے نا طغیانی ہے، رحمت کا طوفان ہے۔ جیسے سمندر کا طوفان بڑے بڑے جہازوں کو گرا کے نیست و نابود کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی جو طغیانی ہے، اللہ کی رحمت کا جو سیلاب ہے، یہ بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو ختم کر، بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ ان کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کے جسم اور زمین، جو چیز جس چیز نے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ان کے دلوں سے ان کو بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ نامہ اعمال میں جو لکھا گیا نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو فرشتے لے کر گئے تھے ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ رحیم، اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی طغیانی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہ دو نام پڑھتے ہیں، اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس نام کی جو ہے برکت کا ظہور کرتے ہیں، اور یہ آخرت کے لیے رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا، دنیا میں اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافر پہ بھی رحمت عطا فرمائیں گے، کافر کے اوپر نازل فرمائیں گے، مومن کے اوپر بھی، فرما بردار کے اوپر بھی، نافرمان کے اوپر بھی۔ مطلب کیا، کافر ساری زندگی نافرمانی کرے گا، اس کا رزق بند نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی، اس کی کانوں کی جو ہے سماعت ختم نہیں ہوگی، اس کی زبان کی گویائی ختم نہیں ہوگی، ساری دنیا کا نظام اور ساری نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی۔ دنیا میں نافرمان سارے دن نافرمانیاں کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے باوجود اس کے سارے نظام کو برقرار رکھے گی اور ساری نعمتیں دیتی رہے گی۔ تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے خاص رکھا ہے۔ یہ مومنین کے لیے ہوگا، یہ ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ ان کے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں پر رحمت نازل فرمائیں گے کہ ایمان والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اور ان کو جنت الفردوس داخل فرمائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس میں ایک اور حدیث ہم اس میں اضافہ کر لیں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی۔ اس ایک رحمت کی برکت سے مائیں اپنے بچوں پر شفقت فرماتی ہیں، اور جو خونخوار درندے جو ہوتے ہیں خونخوار، وہ ان کی جو مادائیں ہیں وہ اپنے بچوں پر شفقت فرماتی ہیں، اور اس نام کی برکت سے ایک جانور دوسرے پر رحم کرتا ہے، ایک انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ اس نام کی برکت سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی ایک رحمت کی برکت سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ایک دوسرے پر رحم فرما رہے ہوتے ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ اتارنے کے باعث یہ سب کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ماں کی محبت کا مقام، رحمت کا مقام کیا ہے؟ ماں کی شفقت کا۔ اور ہم جانوروں میں دیکھیں تو مائیں اپنے بچوں سے کتنی جو سے شفقت اور محبت کرتی ہیں، یہ اللہ کی ایک رحمت کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 ایسی رحمتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھی ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں پر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں حکمران کو، یعنی جس کا حکم چلتا ہے۔ یوم الدین، قیامت کے دن، جزا سزا کا دن اس کا مطلب کریں گے ہم۔ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے مالک یعنی کہ مالک کو یوم الدین کے ساتھ کیوں جوڑا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے دنیا کے بارے میں مالک العالمین بھی فرما سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جوڑا؟ کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس میں ملکیت، کوئی کسی جائیداد کا مالک ہے، کوئی کسی پلاٹ کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی ملکیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، حقیقت میں یہ ملکیت ہے اللہ کی، اللہ نے آگے تقسیم کی ہوئی ہے لوگوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کی ملکیت کہیں نہ کہیں آ کے چھپ جاتی ہے
کیوں کہ جب ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو عارضی ملکیتیں تھیں چھوٹی چھوٹی یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ساری کی ساری حکومت اور ملکیت صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہوگی۔ دنیا میں جس کے پاس جو جائیداد تھی، جو دولت تھی، جو سونا چاندی تھا، جو اس خزانے کا مالک تھا، وہ سارے خزانے ختم ہو کے وہ سارے اسی مالک حقیقی کے پاس چلے جائیں گے جس نے دنیا میں استعمال کرنے کے لیے دیے تھے۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک مطلب کیا کہ سب کی سب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اسی کی ہیں اور اسی کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے اس نام والے کے حکم سے برستا ہے۔ میری آنکھ دیکھتی ہے اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لیں تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کتنے آنکھوں والے نظر آئیں گے، ہمیں نظر، ان کو آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتی۔ اس زبان میں گویائی اس مالک کے حکم سے ہے۔ اس مالک نے اس زبان کو حکم دیا ہوا کہ تو نے بولنا ہے۔ اب زبان اوپر نیچے ہل رہی ہے، الفاظ طرح طرح کے نکل رہے ہیں، اور جس دن اس مالک نے اپنا حکم چھین لیا تو یہ زبان ہوگی لیکن بول نہیں سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہوتا آپ کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک ہوتا ہے، ایاک یہاں پہ استعمال ہوا ہے مفعول، یہ مفعول ہے، اور یہاں پہ یہ نون ہے، نون کا مطلب بنے گا ہم، یہ فاعل ہے، اور عابد کا مطلب ہوتا ہے عبادت، یہ فعل ہے۔ اب یہاں پہ ترتیب یہ نہیں ہے عربی میں۔ اگر ہم اردو لیں، اردو میں آتا ہے فاعل، پھر مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے۔ انگلش میں ہم لیں انگلش میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ مطلب کیا کہ سب سے پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا۔ عربی میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے۔ عربی میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ جیسے ذہب حامد الی المدرسہ۔ اب یہاں پہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ عربی گرامر کے حساب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے آنا چاہیے تھا فعل آنا چاہیے تھا، لیکن مفعول کو جو اس نے پہلے مقدم کر دیا اور فعل اور فاعل کو بعد میں لے آئے۔ تو اس مقدم کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہتا ہوں میں سکول جاتا ہوں، اگر کسی سے کہے تو ابھی میں سکول جاتا ہوں روزانہ جاتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو ہے اس چیز کا امکان موجود ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے سکول کے علاوہ کہیں اور بھی چلے جاتا ہوں، لیکن جب وہ کہے نا میں سکول ہی میں جاتا ہوں، تو جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا سکول ہی میں جاتا ہوں تو پھر سکول کے علاوہ کہیں اور جانے کے امکان ختم ہو گئے۔ تو ایسے ہی جب کہہ دیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے سوا کسی قسم کی کوئی غیر کے عبادت کا کوئی شیبہ بھی ختم کر دیا کہ کسی شک کی گمان بھی نہیں، شک کی جو اس نے ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اے اللہ آپ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوں۔ تو یہ مفعول کو مقدم کرنے کا مقصد کیا؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کی گنجائش چھوڑی نہیں۔ اب یہاں پہ نعبد عبادت کرنا، عبادت کیا ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کے احسانات کو
جو اس نے احسانات کے شکر میں آ کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی کے پر بچھا دینا، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے خاص عبادت ہے۔ تو یہاں پہ عبادت کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا۔ تو اللہ کے سوا ہی اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے انسان کی پیشانی نہ جھکے، اور بندہ بھی خود کہتا ہے کہ اللہ آپ کے سوا ہم کسی در پہ جا کے جھکتے نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا در ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اللہ کے سوا ہر چیز کی جو ہے نا عبادت کی نفی کرتی گئی، کسی قسم کی جو ہے نا ذرہ بھر بھی جھکنا اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے ہمارا۔ اس وجہ سے جو ہے علماء کرام نے فرمایا کہ کسی سے مصافحہ کرتے وقت، سلام کرتے وقت جھک کے ملنا ایسے بھی نہیں ملنا چاہیے، کہ یہ جھک جانا ہی سجدہ کہلاتا ہے۔ رکوع ہم کہتے ہیں، رکوع کو سجدے کو حکم بھی لیتے ہیں۔ رکوع تو کسی کے سامنے ایک ہوتا ہے ادب یہ چیز نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جھک کے ایسے ملیں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے کہ آپ طریقے کے ساتھ، ادب اصل میں ہوتا ہے انسان کے دل میں، اور دل کا ادب انسان کو دوسرے کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ادب کر رہا ہے۔ سلام لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں سے سلام لے، ایسے ایک ہاتھ سلام نہ لے تو یہ ویسے تکبر کی علامت سے لگتی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام لے اور جو مسکرا کے ملے، یہی ادب ہے، اور یہی جو باعزت طریقہ ہے ملنے کا۔ اس سے بڑھ کر جو جھک کے ملنا، اس چیز کو علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ آگے آتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں پہ مفعول کو مقدم کر دیا گیا نستعین فاعل کے اندر، تو ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ ہم مدد مانگنے کے لیے جاتے بھی نہیں ہیں۔ واو کا مطلب اور ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہدی، یہ دو لفظ بن جائیں گے، یہ ایک علیحدہ لفظ ہے اہدی، اس کا مطلب ہدایت دینا، نون الف نا آ گیا، اس کا مطلب ہے ہمیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نون الف نا آ گیا کہ اہدنا ہمیں دکھا دو، نون الف نا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہماری یا ہمیں۔ اہدنا کا مطلب، اہدی کا مطلب رہنمائی فرمانا بھی ہے، اہدی کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، یہ سارے معنی ہیں۔ اہدنا ہدایت دینا، رہنمائی فرمانا، سیدھا راستہ دکھانا، یہ اہدی کا مطلب ہوتا ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، بالکل جو سیدھا راستہ ہوگا ہم مستقیم کہیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ بندہ اپنے مقصد طرف آ گیا ہے۔ شروع میں اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، آگے جو سے ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم۔ یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد فقیر جو بھی ہوتا ہے جب در پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تعریفیں کرتا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پھر وہ اپنا مقصد ظاہر کرتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مانگنے آیا ہوں۔ تو اب بندے نے اپنی تعریفیں اللہ کے دربار میں کی، اب بندہ میرا مقصد ظاہر کر رہا ہے کہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ جو سیدھا جنت کو جاتا ہو۔ راستہ سیدھا ہو، منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دنیا سے چلے گا تو منزل کہاں ہے؟ جنت۔ راستہ ٹیڑھا ہو تو منزل میں جو ہے نا یہاں پہ جلدی پہنچے گا، سیدھا راستہ ہو تو بہت دیر لگے گی۔
اور راستہ اگر رخ ہی تبدیل ہو جائے تو بعض اوقات یہ جہنم میں بھی چلا جاتا ہے. راستے کا تھوڑا سا اینگل چینج ہونے کی وجہ سے یہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جائے گا. اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ حقیقت میں اس میں یہاں پہ بات راستے کی نہیں ہو رہی. حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو سیدھا مجھے جنت کی طرف لے کے جائیں، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو میرے راستے کو میں رکاوٹ بنے. یہ جو اونچا نیچا یہ گناہ ہے. گناہ، ایک آدمی گناہ سے بچتا جا رہا ہے، اعمال کرتا جا رہا ہے، اس کا راستہ بالکل سیدھا ہے. ایک بندہ گناہ میں تب لگ جاتا ہے تو اس کا راستہ جہنم کی طرف بن گیا. اب بعض اوقات پھر وہ گناہ سے بچے گا، توبہ کرے گا، پھر راستے پہ آئے گا، پھر دوسرے گناہ پہ لگ گیا، پھر راستے پہ آئے گا. اور بعض اوقات گناہ کرتا پہلے وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. جہنم میں بہت عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ منزل پہ پہنچتا ہے. تو یہاں گویا کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. مطلب کیا کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے پاک بالکل اعمال والا سیدھا راستہ دکھاؤ جو مجھے سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر انعام ہوا، جن پر بامحور ترجمہ کیا، چل بامحور ترجمہ آخر میں کروا دوں گا. تو صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ کا انعام ہوا. اب دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں. سیدھا راستہ مانگ لیا، ایسا راستہ جس میں گناہ نہ ہو اور جس میں نیکیاں ہوں، یا گناہ ہوں تو اس سے توبہ ہو جائے فوراً، ایسا راستہ ہو. انعمت علیہم، انعام نعمت سے نکلا ہے. نعمت سے مطلب کیا؟ راستہ ہو جس میں ساری نعمتیں بھی موجود ہوں. یہ راستہ ہے. اس راستے کو میں تھوڑا سا اور لمبا کروں. لاہور سے کراچی تک کا سفر فرض کروایا. یہ راستہ سیدھا ہوگا، منزل میں پہنچنے میں آسانی ہوگی. راستے میں موڑ ہوں گے، راستے میں کھڈے ہوں گے، راستہ ٹوٹا ہوا ہوگا. یہ راستے میں یعنی گڑھے ہوں گے، راستے میں یہ راستہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو منزل پہ پہنچنے میں دقت ہوگی. تو راستہ میرا سیدھا ہو. نمبر 2، اس راستے پہ مجھے تیل کی ضرورت پڑے گی، پیٹرول پمپ بھی ہو. اس راستے میں مجھے بھوک لگے گی، ہوٹل بھی ہو. پیاس لگے گی، پانی کا انتظام بھی ہو. اور تھکاوٹ ہوگی، آرام کے لیے جو ہے نا مسافر خانے بھی ہوں. اور جو میرا ہو سکتا ہے گاڑی میں کوئی خرابی ہو جائے تو مکینک کی دکان بھی ہو. یعنی جس چیز کی مجھے راستے میں ضرورت پڑے وہ ساری چیزیں موجود بھی ہوں. تو اس کو ہم کہیں گے صراط المستقیم الذین انعمت علیہم. یعنی مانگ کیا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا راستے پہ چلا دے کہ میں نیک اعمال کرتا رہوں، گناہوں سے بچتا رہوں. اگر گناہ ہو جائے تو ان سے توبہ بھی کر لوں. اور ساتھ جو میری زندگی کے لیے مجھے لباس چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کے پالنے کے لیے جو ہے پیسے چاہیے، اور مجھے زندگی میں بیمار ہو جاؤں گا مجھے صحت کے لیے اخراجات چاہیے، اور مجھے زندگی گزارنے سے متعلق جتنی چیزوں کی ضرورت پڑے وہ ساری چیزیں مجھے عافیت کے ساتھ ملتی جائیں، اور میں نیک اعمال کرتا جاؤں اور سیدھا جنت تک پہنچ جاؤں. یہ چیز بندے نے اس آیت کے اندر مانگ لی، جو کہ اس چیز کو مانگنے کے لیے بہت تعریفیں اللہ تعالیٰ نے کی بندے نے. پھر یہ چیزیں مانگی جو کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مانگتے کیا ہیں. روزانہ پڑھتے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے دنیا کی تمام نعمتیں بھی مانگ لی، اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت الفردوس، گویا کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ سے مانگ لیا. یہ آگے اس میں ایک اور بات، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کون سا راستہ ہے؟
انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مطلب کیا کہ یا اللہ مجھے ایسا راستہ دکھا دے جو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ان کا راستہ مجھے عطا فرما دے. ایک اور بات یہاں پہ، ایک نقطہ، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہم ہے، اس کا مطلب ترجمہ کر سکتے ہیں ہم. چلو پہلے با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں کروا دیتا ہوں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو با محاورہ ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام میں نے بتا دیا کن پر ہوا. اب یہاں پہ میں یہی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بھی یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہماری فرما، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صحابیوں نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، جو اولیاء اللہ ہیں، ولی ہیں، وہ بھی صراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، اور ایک عام گنہگار سا مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے. عام سا مسلمان بھی ہدایت مانگ رہا ہے، اور نبی جو ہدایت کے اعلیٰ پیمانے پر ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت مانگ رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ساری ایک ہی دعا ہی مانگتے جا رہے ہیں. نبیوں کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، ان کو تو اس سے اوپر چیز مانگنی چاہیے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ہدایت کا کوئی حدود نہیں. یہ ہدایت ہے، اس کی حدود نہیں ہے، یہ حدود سے پاک ہے. یہ حدود سے پاک ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کی حد ہو، وہ محدود ہو جاتی ہے، اس سے باہر اس کی گنجائش نہیں ہے. ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک بے نمازی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے. 2 نمازیں پڑھنے والا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 3 نمازیں پڑھنے والی توفیق مل جائے. 5 وقت کا نمازی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مطلب کیا؟ نمازوں کے اوپر مجھے نوافل پڑھنے کی توفیق مل جائے. نوافل پڑھنے والا وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ جو ہے نا مجھے نمازوں کے ساتھ ساتھ، نوافل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق مل جائے، مجھے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق مل جائے. سخی آدمی، حاجی آدمی، عالم مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے علم اور زیادہ حاصل کرنے کی توفیق مل جائے، مجھے اور اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، مجھے جو ہے اور نعمتیں اور جو ہے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق مل جائے. نبی مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب کیا کہ میرا ایمان میں اضافہ اور میرے اعمال میں اضافہ، میری جو امت کے لیے جو فکر ہے، میری جو امت کے لیے دعوت کی جو محنت ہے، اس محنت میں اضافہ ہوتا جائے. تو اس ہدایت کی کوئی حدود نہیں ہے. جو جس مقام پہ آدمی کھڑا ہے اس سے آگے کی مانگ رہا کہ یا اللہ اس سے بھی مزید مجھے توفیق عطا فرما. تو گویا کہ 5 وقت نمازی اس کو مانگ رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نمازوں کے علاوہ نوافل کی اور بہت زیادہ چیزوں کی توفیق عطا فرما. تو انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ عطا فرما جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام کن پہ ہوا؟ آگے کہتا ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ عطا فرما جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام کن پہ ہوا؟ آگے کہتا ہے ایک بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر مغضوب کہتے ہیں جن پہ غضب ہوا، علیہم جن پر، ضالین گمراہ. تو یا اللہ مجھے ان لوگوں کو راستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب ہو گیا اور جو آپ کے جو گمراہ ہو گئے. مطلب کیا کہ یا اللہ مجھے یہ راستہ نہ دکھا دینا. جن پر غضب ہوا، جن کا راستہ ٹیڑھا تھا، جن کا راستہ ٹوٹا ہوا تھا، جن کے راستے میں گڑھے تھے، جن کا راستہ صحیح نہیں تھا، ان لوگوں کا راستہ مجھے نہ دکھانا. غیر المغضوب
جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں کو راستہ نہ دکھانا۔ تو اس کے بامحورہ ترجمہ کیا کریں گے ہم کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذرا غور سننا، غضب ہوا تو غضب یہاں پہ جو علماء کرام نے مفسر لکھا ہے، غضب سے جن پر غضب ہوا ان سے یہودی مراد ہے، اور جو گمراہ ہو ان سے عیسائی مراد ہے۔ اب یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟ یہودیوں پر غضب اس لیے ہوا کہ یہودیوں سے بنی اسرائیل کو کہتے ہیں۔ یہودیوں پر غضب کیوں ہوا؟ کہ یہودیوں کو سارا علم موجود تھا، سارا علم ان کے پاس تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئیں گے، فرمائیں گے، ان کی کیا کیا علامات ہوں گی، ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ گئے تو یہودیوں نے حق سمجھنے کے باوجود، یعنی اللہ کے نبی کی پہچان کرنے کے باوجود کہ یہ حق اور سچ اور نبی ہیں، صرف دو وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ نمبر ایک کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام اور جو یوسف علیہ السلام، جتنے نبی آئے، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو یہودیوں کو ایک تو یہ گلا کہ جو آخری نبی آیا یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام سے لڑی سے کیوں آگے، ایک یہ۔ اور دوسرا، آپ مدینہ کے اندر انصار اور یہودیوں کا آپس میں لڑائی جنگ رہتی تھی، تو یہ یہودی انصار کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم اس کی اتباع کریں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ مل کے تم لوگوں کو ماریں گے۔ اب انصاری جو ان کے علم کو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس علم ہے، اور اس بات کا ان کو ڈر رہتا تھا کہ نبی آنے والا ہے اور ہماری پھر خیر نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو انصار کو جیسے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انصار نے پہلے جو ایمان لے آئے۔ تو انصار جب پہلے ایمان لے آئے تو یہودیوں کو ایک یہ جلن کہ انصاری ہم سے پہلے ایمان کیوں لیا ہے، ہم کو ایمان لانا چاہیے تھا، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ نمبر ایک یہ، اور نمبر دو یہ جو نبی آخری نبی آئے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے۔ تو اس بنا پر انہوں نے جاننے کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ غضب کیسا ہوا اب یہ تفسیر لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے متعلق پھر کبھی میں ویڈیو بنا لوں گا۔ اور عیسائی ضالین، گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عیسائیوں کے پاس علم ہی نہیں تھا، علم نہ ہونے کے وجہ سے جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور وہ جو نا محروم رہ گئے ایمان سے۔ اصل میں حقیقت میں اب یہاں پہ ہماری طرف اشارہ یہ ہے کہ علم کے باوجود، علم ہونے کے باوجود نافرمانی کرے گا تو اور ایک ہوتا ہے نا علمی میں گناہ، علم کے باوجود گناہ اور نا علمی میں گناہ، ان دونوں میں جو فرق ہوگا کہ اس کی سزا زیادہ ہوگی، اس کی سزا ہوگی اس کی بھی لیکن کم ہوگی، کیونکہ جو یہ جہالت ہے نا، علم یہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ ہر چیز کا علم حاصل کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، فریضہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف